اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وسراجنا وأشرفنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارگاہ رسالت میں مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود سلام پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم حضرات، آج میں نے اس محفل کی ابتدا میں جو آیت مقدسہ پڑھ کر خود کو تلاوت قرآن کی سعادت سے مشروف کیا ہے، وہ مقدسہ یہ ہے: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. اور بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے اذن سے روشن چراغ. تو پہلے آپ حضرات اس پوری آیت مقدسہ کو سمجھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد جو مجھے سراج منیرہ پر کہنا ہے وہ سب انشاءاللہ کہوں گا. پوری آیت مبارک ہے: یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہدنا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. لیکن سوچو تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن سوچو تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. یا ایہا النبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نبی کو پکار رہا ہے کہ نہیں، یقیناً پکار رہا ہے. اور یاد رہے کہ عربی میں پکارنے کے لیے 5 لفظ ہیں. عربی میں
پکارنے کے لیے 5 لفظ ہیں۔ مثلاً یا بھی پکارنے کے لیے ہے، ایو بھی پکارنے کے لیے ہے۔ ایک نقطہ اور یہاں پر پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں پکارنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں 5 لفظوں سے پکارا جاتا ہے، اور ان میں سے 2 لفظ بہت ہی مشہور و معروف ہے، ایک یا اور دوسرا ایو۔ لفظ یا کے ساتھ کسی کو پکارنا، جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا علی، یا غوث اعظم وغیرہ۔ اور دوسرا لفظ ایو کے ساتھ پکارنا، جیسے نماز میں پکارتے ہیں، لیکن جیسے نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کبھی تو لفظ یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور کبھی لفظ ایو کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ لیکن جو آیت مقدسہ تلاوت کر چکا ہوں، لیکن میں جو آیت مقدسہ تلاوت کر چکا ہوں، اس میں لفظ یا بھی ہے اور لفظ ایو بھی بلایا گیا ہے، جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی اللہ نے ایک حروف ندا سے نہیں بلکہ 2 حروف سے پکارا ہے۔ کس نے پکارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تو 2 حروف ندا سے پکار رہا ہے اور مولوی اس کو شرک بتا رہا ہے۔ اللہ تو 2 ناموں سے پکار رہا ہے اور مولوی اس کو شرک بتا رہا ہے۔ ارے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تو فتویٰ دے نہیں سکتا، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ پر تو فتویٰ دے نہیں سکتا۔ جس ریاست میں بھی جاؤ، جس قوم میں بھی جاؤ، جس ملک میں بھی جاؤ، آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے مالک پر فتویٰ دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تو پکار رہا ہے اور مولوی فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ کوئی جو بھی کہتا رہے، میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہوں گا، یا ایھا النبی کہوں گا، کہہ کر پکاروں گا۔ میں تو اپنے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، میں تو اپنے نبی کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، میں تو اپنے نبی کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو میں تو اپنے نبی کو یاسین کہہ کر پکاروں گا۔ وہ رب ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ وہ اللہ ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ وہ خالق ہو کر پکار رہا ہے، یہ مخلوق ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ وہ اللہ اکبر ہو کر پکار رہا ہے، یہ بشر ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ وہ مسجد ہو کر پکار رہا ہے، یہ ساجد ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ وہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ عابد ہو کر نہیں پکار رہا ہے۔ ارے
وہ بے نیاز ہو کر پکار رہا ہے، یا عاجز و مجبور ہو کر نہیں پکار رہا ہے؟ پڑھیے درود پاک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ، کیا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی ہم نے کہا؟ کیا یا نبی کو یا رسول سب سے پہلے ہم نے کہا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ، کیا سب سے پہلے نبی کو یا نبی ہم نے کہا؟ کیا نبی کو یا رسول سب سے پہلے ہم نے کہا؟ نہیں، جواب آئے گا کہ سب سے پہلے یا نبی اللہ یا رسول اللہ تو خود خدا نے کہا۔ تو پھر اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے تو وہ اس پر لگائے کہ جو سب سے پہلے کہہ رہا ہے، ہم پر فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ ارے ہم تو کسی کی ادا کو ادا کہہ رہے ہیں، ہم تو کسی کے کہنے کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم تو کسی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس پر اعتراض کرے تو دیکھو، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے جس نے سب سے پہلے پکارا ہے، عزیزان گرامی، ایک بات بتائیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کو کس نے دیا؟ جواب یہی ہے کہ اللہ نے دیا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کچھ لیا، نہ تم سے کچھ لیا، نہ ان سے کچھ لیا، نہ ان سے کچھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اور اللہ نے جو کچھ رسول کو دیا خود دیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اگر تم نہ مانو تو یہ خطا ہے، اگر تم نہ مانو تو یہ خطا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی اعتراض کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر پھر بھی کوئی اعتراض کرے تو اس کی جہنم سزا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ دے رہا ہے اور رسول لے رہا ہے۔ رسالت اللہ نے دی، رسالت رسول نے لی، نبوت اللہ نے دی، نبوت رسول نے لی، قیادت اللہ نے دی، قیادت نبی نے لی، سیادت اللہ نے دی، سیادت نبی نے لی، بزرگی اللہ نے دی، بزرگی اللہ نے لی، پاکیزگی اللہ نے دی، پاکیزگی رسول نے دی۔ بس آپ حضرات غور تو کیجئے کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے اور رسول لے رہا ہے۔ قرآن اللہ نے دیا، قرآن رسول نے لیا، بیان اللہ نے دیا، بیان رسول اللہ نے لیا، شریعت اللہ نے دی، شریعت رسول نے لیا۔
طریقت اللہ نے دی، طریقت رسول نے لیا، معرفت اللہ نے دی، معرفت رسول نے لیا، حقیقت اللہ نے دی، حقیقت رسول اللہ نے لیا، نماز روزہ اللہ نے دیا، نماز روزہ رسول نے لیا، جہاد و زکوٰۃ اللہ نے دیا، جہاد و زکوٰۃ رسول نے لیا۔ تو غور کرنا کہ ہم نے قرآن لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقت لی، تو رسول اللہ سے معرفت لی، تو رسول اللہ سے طہارت بھی لی، تو رسول اللہ سے ایک جملہ یا اللہ کہہ رہا ہے، ایک جملہ یہاں اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ دے رہا ہے اور رسول لے رہے ہیں، اور ہم اس کے بعد یہ سب کچھ رسول سے لے رہے ہیں۔ اور کیا خیال ہے کہ اللہ اپنے نبی کو سب کچھ دے کر پھر بھی یا ایھا النبی کہہ کر پکار رہا ہے، اور امتی سب کچھ لے کر سب کچھ لے کر رسول اللہ سے لے کر بھی یا رسول تو نہیں پکار رہا ہے۔ ارے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر نبی کو پکار رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے مگر نبی کو پکار رہا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے مگر نبی کو پکار رہا ہے، وہ اللہ بے مثال ہے مگر نبی کو پکار رہا ہے۔ ارے وہ بڑا ہو کر پکار رہا ہے تو چھوٹا ہو کر کیوں نہیں پکارتا؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، ہمارا اصل موضوع تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر ہونے کے حوالے سے بات کرنا تھا، لیکن بات حروف ندا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی طرف نکل گئی، تو آئیے اب چند لمحے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر سراج سورج کو کہا گیا ہے، سراج سورج کو کہا گیا ہے، اور منیر چاند کو کہا گیا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراج بھی بنایا ہے اور منیر بھی بنایا ہے۔ نقطہ نمبر 2، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا، لیکن جب اپنے عظمت والے رسول کی باری آئی، اپنے محبوب کی سراج منیر فرما دیا۔ ارے لوگوں، اس کا ترجمہ کرتے آئیے اور کرتے رہیں گے۔ ارے لوگوں، اس کا ترجمہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں روز قیامت تک کی کوئی تخریب نہیں ہوگی، لیکن میں یہاں اس حوالے سے ایک نقطہ آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں
السراج جو سورج کو کہا گیا ہے اور منیر چاند کو کہا گیا، اصل میں اس آیت مقدسہ اور میرے نبی کی حاکمیت کی عالمگیری اور جہانگیری کا اعلان ہو رہا ہے کہ اے محبوب، سورج دن کو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، فیض دیتا ہے، آسانی دیتا ہے اور روشنائی دیتا ہے، اجالا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رات آتی ہے تو چاند آسمان پر نظر آنے لگتا ہے، اور پھر چاند بھی رات میں روشنی دیتا ہے۔ چاند پھر رات کو اجالے دیتا ہے، چاند پھر رات کو فیض دیتا ہے، چاند پھر رات کو آشنائی دیتا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سراج منیر اس لیے بنایا کہ لوگ جن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نور حاصل کر رہے ہیں اور رات کو بھی فیض نور حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے سینوں کو منور فرما رہے ہیں، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَدَاعِمًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج بھی کہا گیا اور منیر بھی کہا گیا، اس لیے کہ سورج اور چاند بھی سراج منیر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراج منیر ہے، اس لیے کہ سورج اور چاند بھی روشن چراغ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روشن چراغ ہے۔ آپس میں نسبت یہ ہے کہ وہ چراغ آسمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ زمین و آسمان و چراغ دنیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ دین اسلام ہے، رسول اللہ چراغ دین اسلام ہے، وہ چراغ کمال ہے، رسول چراغ کے حسن و جمال ہے، وہ چراغ دن و رات ہے، رسول چراغ کی کائنات ہے، وہ چراغ سما ہے، رسول چراغ کی محفل ارض و سما ہے، وہ چراغ ایام ہے، رسول چراغ دین و ایمان ہے، وہ چراغ سماوات ہے، رسول کے چراغ نبوت و رسالت ہے۔ پڑھیے درود پاک ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علماء راغب اصفہانی رحمت اللہ نے المفردات میں بڑے منصفانہ انداز میں سراج منیر کا معنی بیان کیا ہے۔ یا عمر بھی عن کل مدیع وہ شے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرتے، سبحان اللہ۔ دیکھیے علماء کرام نے اس سراج منیر کا معنی بیان کیا ہے کہ جو چیز خود بھی روشن ہو اور دوسروں اور دوسری اشیاء کو بھی روشن کرتے، اس کو سراج منیر کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے رسول کو سراج منیر بنا کر بھیجا، اور اب قیامت تک نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تقسیم ہوتا رہے گا، اور ملک میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر ملک میں اجالا ہوتا رہے گا،
ہر شہر میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر قصبے میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر نگر میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر گلی میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر گھر میں اجالا ہوتا رہے گا، ہر سینے میں، ہر دل میں اجالا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے رسول کو سراج منیر فرمایا، اور اس ترجمہ پر تمام اپنا بیگانوں کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چمکتا ہوا سورج فرمایا یا روشن چراغ فرمایا۔ اب دیکھیے، سورج آسمان والوں اور زمین والوں کو سب کو ہدایت دیتا ہے۔ کسی کی ہدایت کس کی ہدایت دیتا ہے؟ راستے تلاش کرنے کی، رزق کو تلاش کرنے کی، فائدہ کی تلاش کرنے کی، منزل کو تلاش کرنے کی۔ ارے یہ تو آسمان کا سورج ہے کہ جب چمکتا ہے تو مخلوق کی رہنمائی بھی مخلوق ہی کی طرف کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اے مدینے والے سراج المنیر، تیری عظمت پر کہ تو نے دلوں کو روشن کر دیا، مخلوق کو صرف مخلوق کا پتہ نہیں دیا بلکہ مخلوق کو خالق کا راستہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راستے تلاش کرنے کی، رزق کو تلاش کرنے کی، فائد کو تلاش کرنے کی، منزل کو تلاش کرنے کی۔ ارے یہ تو آسمان کا سورج ہے کہ جو جب چمکتا ہے تو مخلوق کی رہنمائی بھی مخلوق ہی کی طرف کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس مدینے والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، تیری عظمت پر کہ تو نے روشن ہو کر مخلوق کو صرف مخلوق کا پتہ نہیں دیا بلکہ مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کو سراج منیر فرمایا۔ ہاں تو ہم نے عرض کیا کہ آسمان کے سورج کو بھی سراج کہا جاتا ہے، لیکن وہ سورج تو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے منزل کی طرف، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے رب کی طرف، یعنی سورج مخلوق کا ناطہ مخلوق سے جوڑتا ہے، سورج مخلوق کا ناطہ مخلوق سے جوڑتا ہے، اور مدینے والا بندوں کا تعلق خالق سے جوڑتا ہے۔ ارے جب آسمان پر صبح کو سورج چمکتا ہے تو تاریکی دور ہو جاتی ہے، لیکن 1450 صدیاں پہلے 12 ربیع الاول کی صبح سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آنے والے سراج منیر کی روشنی سے کفر ظلمت کی تاریکی دم توڑ دی گئی۔ مخلوق خدا اپنے خالق کو پہچان کر سجدے میں گر گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے اور رات کی سیاہی ہر طرف چھا جاتی ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب رات ہو جاتی ہے اور رات کی سیاہی ہر طرف چھا جاتی ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، لیکن جب رات اپنا وقت پورا کرتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور تاریکی کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نظر دیکھو عرب کے بدھوں کی زندگی کی طرف، کہ آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر طرف
ظلم کا اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم کا اندھیرا تھا۔ میرے نبی آنے سے پہلے، محمد مصطفیٰ آنے سے پہلے، ہمارے پیغمبر آنے سے پہلے ہر طرف ظلمت کا اندھیرا تھا، ہر طرف ذلت کا بسیرا تھا، ہر طرف ظلم و زبر کا راج تھا، ہر طرف زیادتی کی لہر چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں خالق نے تسلی دی، اے ظلمت کی تاریکی سے دو چار لوگوں، اے ظلم و زبر پریشان بندوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں سراج منیر، میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں سراج منیر دے رہا ہوں۔ اب ہر طرف اجالا ہو جائے گا، اور ایسا اجالا ہو جائے گا کہ تمہیں اپنے خالق کا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَدَاعِمًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو اللہ نے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اور روشن چراغ۔ اب چراغ غور کیجئے کہ میں یہاں صرف ابھی سراج منیر پر ہی بات کر رہا ہوں، اور الچراغ یہ ہے۔ الچراغ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کہو گے کہ بھائی خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ چراغ کو کہتے ہیں، اور خود ہی سوال کرتے ہو کہ الچراغ کو کس کو کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ چراغ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ سراج میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اس کو اپنی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے السراج کہا جاتا ہے۔ تو سنیے، کہتے ہیں سمیع السراج انا سراج واحد بخدعنه السراج کثیر ولا ينقص من ذوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سراج کہا گیا، یعنی چراغ کہاں گیا کہ چراغ کی خوبی ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم گھر میں ایک چراغ جلاتے ہیں، اسی طرح ایک چراغ سے ہم ہزار چراغ جلا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم ایک چراغ سے ہزار چراغ جلاتے ہیں، لیکن جو پہلا چراغ ہے اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی، اب سب سمجھ میں آ گیا کہ آملے کا لال کو سراج منیر بنایا گیا۔ اسے سراج منیر سے تو نبیوں کو نبوت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو صحابہ کی صحابیت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو تابعین کے تابعیت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو اماموں کی امامت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو صدیقین کی صداقت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو دلوں کی دلاوت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو غوثوں کی غوثیت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو فقہا کی فقاہت کے چراغ جلے، اسی سراج منیر سے تو مومن کی ایمانیت کے چراغ جلے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ انا من نور اللہ وکل خلق من نور، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ نور چراغ کو ہی کہا جاتا ہے، اور چراغ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لاکھوں چراغوں کو روشن کیا جائے، لیکن پھر بھی اس کی اپنی روشنی میں فرق نہیں آنے پائے۔ تو حقیقت واضح ہے کہ دائماً الی اللہ
बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एक चिराग सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोशन किया, एक चिराग सैयदना उमर फारूक को रोशन किया, एक चिराग सैयदना उस्मान गनी को रोशन किया, एक चिराग सैयदना अली मुर्तज़ा को रोशन किया, एक चिराग सैयदना इमाम हुसैन को रोशन किया, एक चिराग सैयदना इमाम हुसैन को रोशन किया, एक चिराग सैयदना बिलाल हबशी को रोशन किया, एक चिराग सैयदना सलमान फारसी को रोशन किया, एक चिराग सैयदना बरा बिन आज़िब को रोशन किया, एक चिराग सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद को रोशन किया, एक चिराग सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास को रोशन किया, एक चिराग हजारों की तादाद में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपने सीने से बारगाह से रोशन किए, अपने सीने जिस बारगाह से रोशन किए। लेकिन असल चिराग नबूवत की रोशनी में फर्क नहीं आया। इसे ही तो कहते हैं वो दाइमन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, वो दाइमन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एक साहब कहने लगे कि भाई तुम बहुत जोर देकर रोशन चिराग को कह रहे हो और चिराग से तस्बीह देने से पहले जरा सोचो कि चिराग तो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रात को चिराग रोशन और अपना काम किया तो उसके बाद जब लोग सोने लगते हैं तो चिराग को बुझा देते हैं। ये सही बात है भाई। जब लोग अपने दिन भर के काम से थक जाते हैं तो फिर चिराग को बुझाकर आराम करते हैं। इससे खूबी का क्या पहलू निकलता है? ठीक है, ये इसके जहन में एक सवाल आया और उसने कर दिया, लेकिन अगर वो इसका मायना को सही तरीके से समझ जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो भी ऐसा सवाल न करना। खैर, हम जवाब अर्ज करते हैं ताकि कोई सवाल करने वाला ये न कहे कि बड़ा नाते नबी का नगमा ला रहे थे, लेकिन मेरे एक सवाल ने खामोश कर दिया। तो एक बात सुनिए, मैंने इस साहब से कहा, भाई देखो, तुमने कहा कि लोग रात को सोते वक्त अपना चिराग बुझा देते हैं और जब थक जाते हैं फिर चिराग बुझा देते हैं, लेकिन मैंने अपने जमात के मुतब्बर उलमा इकराम की मौजूदगी में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात समझाना चाहता हूँ कि तुम लोगों के चिराग है, तुम लोगों के चिराग है कि जो सोते वक्त बुझ जाते हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जात ने रोशन चिराग बनाया है जिस रात की शान ये है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे नींद आती है, न उसे ऊँघ आती है, न वह सोता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वह चिराग तो तुम रोशन करते हो घर में, अरे वह चिराग तो तुम रोशन करते हो घर में
جن کو پھونک مار کر بھی بجھا دیا جاتا ہے، وہ گھر کے چراغ ہے۔ اس چراغ کو تو اللہ نے روشن کیا ہے، اللہ نے روشن کیا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی، جس نے پوری کائنات بنائی، اس اللہ نے روشن کیا ہے۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو مغالطہ بھی دور، غلط فہمیاں بھی دور کر دی، اور دوسری طرف وَدَاعِمًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور دوسری طرف سراجًا مضيئًا نہیں فرمایا۔ انتہائی غور کا مقام ہے کہ سراجًا مضيئًا کا معنی بھی چمکانا اور روشن ہوتا ہے، حالانکہ سراجًا منیر اور سراجًا مضيئًا کا معنی ایک ہی ہے۔ اس میں بھی روشنی کا معنی ہے اور اضیاء میں بھی روشنی کا معنی ہے، اس میں بھی اجالے کا معنی ہے اور اضیاء میں بھی اجالے کا معنی ہے، اس میں بھی چمکنے کا معنی ہے اور اضیاء رمزیہ میں بھی چمکنے کا معنی ہے۔ لیکن میرے دوستو، غور کرنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر فرمایا، روشن چراغ بنایا ہے، لیکن سراجم مزین نہیں فرمایا۔ معنی کے اندر یکسانیت کے باوجود بھی ایک فرق حیثیت کا موجود ہے۔ حیثیت کا فرق یہ ہے کہ سراجم مزین اس چراغ کو کہتے ہیں جو پھونک سے بجھ جاتا ہے، اور سراجم منیر اس روشن چراغ کو کہتے ہیں جس کو آندھیاں بجھا نہ سکے، جس کو طوفان بھی بجھا نہ سکے، جس کو ہوا بھی بجھا نہ سکے، جس کو پھونکے بھی بجھا نہ سکے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، میرے رسول کو اللہ نے سراج منیر یعنی روشن چراغ بنایا ہے۔ اس روشن چراغ نے سارے عالم کو چمکایا ہے، ساری دنیا کو چمکایا ہے، ساری دنیا کے دلوں کو چمکایا ہے۔ ارے اس چراغ کو جو بجھانے کی نیت سے آئے وہ بھی آخر قدموں میں جھک گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مثال سامنے ہیں، لیکن میں اس مقام پر ایک اور مثال عرض کرنے والا ہوں کہ یہ بلب روشنی ہو رہا ہے، لیکن اس میں روشن کرنے والی چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کو روشن کرنے میں اصل کمال اس بلب کا اپنا نہیں بلکہ بجلی کے کرنٹ کا کمال ہے، جس کی وجہ سے یہ بلب روشنی دے رہا ہے۔ آخر اس کرنٹ کی قوت کا بھی تو کوئی مرکز ہوگا کہ جہاں سے یہ چلا اور اس بلب کی تاریک کر اس بلب کو روشن کر دیا۔ اصل میں پاور سے جو فیض آ رہا ہے وہ اپنے اجالے کی تقسیم کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ روشن چراغ ہے، یعنی مرکز تو مدینہ شریف میں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے چراغ روشن کیے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کرام نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلائے، اور پھر تابعین کے کرام نے لاکھوں چراغ تبع تابعین کے نام سے جلائے، اور پھر تبع تابعین نے لاکھوں چراغ اور جلا دیے۔ کوئی چراغ امام اعظم کی صورت میں جلا دیا، کوئی چراغ غوث اعظم پیران پیر پیروں کے پیر پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ داتا علی حجویری کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ مجدد الف ثانی رحمت اللہ کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ شیر ربانی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ زکریا ملتانی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ شیخ سمانی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ سرکہ
تلسیہ کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ سرکار نقش ہند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ پیر مہر علی کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ سید جماعت علی رحمت اللہ کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ نظام الدین اولیاء کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ امام احمد رضا خان ریلوے کی صورت میں جلا دیا۔ ارے دیکھو تو کسی نے چراغ کا نام عبد القادر رکھا ہے، ارے دیکھو تو کسی نے چراغ کا نام عبد الحق رکھا ہے، ارے دیکھو تو کسی نے چراغ کا نام پیر غیلانی رکھا ہے، ارے دیکھو تو کسی نے چراغ کا نام پیر سنجیری رکھا ہے۔ بس چراغ کا نام بدلتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس چراغ کا نام بدلتا رہا، لیکن سب میں روشنی مدینہ کے پاور ہاؤس سے ہی آ رہی ہے، سب میں روشنی مدینہ کے پاور ہاؤس سے ہی آ رہی ہے، سب میں روشنی سراج منیر کی نظر آ رہی ہے۔ پر پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو روشنی غوث پاک میں ہے وہی روشنی امام پاک میں ہے، جو روشنی غریب نواز میں ہے وہی روشنی سید بندہ نواز میں ہے، جو روشنی مہر علی میں ہے وہی روشنی جماعت علی میں ہے، جو روشنی مسجد ثانی میں ہے وہی روشنی میاں شیر محمد میں ہے، جو روشنی قطب القطاب میں ہے وہی روشنی غوث الغیاث میں ہے، وہی روشنی کسی ابدال میں ہے وہی روشنی اوتاد میں ہے، جو روشنی رقبان میں ہے وہی روشنی لقبن میں ہے، جو روشنی نظام میں ہے وہی روشنی سارے اولیاء میں ہے، اصل میں روشنی سراج منور کی ہی ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو، اور اس کائنات کے بے مثال چراغ سے پھر حاصل ہوتا رہے گا، اور دل بھی چمکتے رہیں گے، اور قیامت تک چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مستان کی دیکھ کر ابر رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مستان کی دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے۔ اصل میں روشنی سراج منیر کی ہے اور اس کائنات کے بے مثال چراغ سے فیض حاصل ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور قیامت تک چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے گا۔ اللہ نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سراج منیر بنایا، ایسا سراج منیر بنایا ہے، ایسا روشن چراغ بنایا ہے، ایسا روشن چراغ بنایا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی روشنی نظر آ رہی ہے وہ سراج منیر کی روشنی کا فیض ہی تو ہے۔ ارے روشن تو مدینہ شریف، روشنی تو مدینہ شریف کی ہے، بغداد میں اور لاہور میں بول رہا ہے ارے روشنی تو مدینہ شریف کی ہے، اور ارے روشنی تو مدینہ شریف کی ہے، اور بریلی اجمیر میں تو کنکشن بول رہا ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور نقطہ پیش کر جاؤں تاکہ میں نے یہ جو ابھی موضوع شروع کیا، شروع کر رکھا ہے اس کو سمجھنے میں ذرا مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اکثر ہر گھر کی چار دیواری میں روشنی بلب سے لی جاتی ہے۔ میں نے آگے بھی عرض کیا لیکن اب یہاں پر یہ عرض کرنے والا ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی بلب سبز رنگ کا ہوتا ہے، کوئی بلب سفید رنگ کا ہوتا ہے، کوئی بلب سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی بلب پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی بلب نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو آپ انتہائی غور کرنا کہ جو کرنٹ ان کو روشن کر رہا ہے اس کا رنگ تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی انسان کی حالات کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی اس کا اثر تو محسوس ہو رہا ہے، اس کرنٹ کا فیض تو محسوس ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ پاور ہاؤس نے تو صرف حسب ضرورت کرنٹ دے دیا لیکن کوئی رنگ نہیں دیا، اور اب جو ہمیں لائٹوں میں رنگ نظر آ رہے ہیں وہ رنگ کرنٹ کے نہیں ہے بلکہ بلب کے اپنے رنگ ہیں۔ تو جب سراج منیر روشن چراغ کا فیض سارے عالم میں تقسیم ہو رہا ہے تو پھر مدینہ شریف سے صرف اثر لا محفوظ ملا، روحانیت کا کرنٹ ملا۔ اب جو رنگ نظر آ رہا ہے یہ ان بلبوں کے اپنے رنگ ہیں۔ جب مدینہ سے فیض ملا تو بلب قادری رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب نقش بندی رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب چشتی رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب سروری رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب اویسی رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب تو شاہی رنگ بن چکا، جب مدینے سے فیض ملا تو بلب بریلی رنگ بن چکا۔ ارے مدینہ شریف کے سراج منیر سے آتا ہوا یہ فیض نظر آتا ہے تو تمام اولیاء میں چمکتا ہوا یہ رنگ نظر آتا ہے۔ ارے جب آسمان کا سورج چمکتا ہے تو وہ اپنی روشنی سے زمین کے بعد حصوں کو روشن کرتا ہے، یعنی اگر ایک ملک کے دوسرے ملک میں اس وقت رات بھی ہو سکتی ہے جہاں جہاں ملکوں کے آپس میں ٹائم کا فرق ہے، یعنی سورج کی تقسیم دیکھیے، ایک وقت میں چند ملکوں کو روشن کر رہا ہے اور
چند ملکوں میں اس وقت بھی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنایا۔ اس وقت تک میں تمام دنیا کی ہر خطے میں پھر سراج منیر پہنچاتا رہوں گا۔ اور دوسری کی طرف آسمان کا سورج روشن تو ہے، لیکن وہ عمارتوں کی ظاہری کی روشن کرتا ہے، بندوں کے ظاہر کو روشن کرتا ہے۔ ظاہر و باطن میں فرق ہے، عمارتوں کو ظاہر کو روشن کرتا ہے، بندوں کو ظاہر کو روشن کرتا ہے، دریاؤں کی ظاہر کو روشن کرتا ہے، سمندر کی ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس مدینے والے محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر روشن چراغ کی روشنی پر کہ جب سے اس زمین پر سراج نبوت طلوع ہوا، اس دن سے لے کر آج تک انسانیت کا ناطہ، انسانیت کا نہ صرف ظاہری بلکہ باطن بھی روشن ہو رہا ہے۔ سب کے دلوں میں چمک رہے ہیں، سب کے کردار بھی روشن ہو رہا ہے، اخلاق بھی روشن ہو رہا ہے، عمل بھی روشن ہو رہا ہے، ذات بھی روشن ہو رہی ہے، صفات بھی روشن ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور اس کو بچاؤ بھی۔ اب نماز پڑھنا تو آسان ہے، لیکن بچانا بہت مشکل ہے۔ نماز بچانے کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کو پاک کرو، غیر عورتوں سے بات مت کرو، غیر مردوں سے بات مت کرو، حق حلال کھاؤ، حق روزی کھاؤ، حق بولو، ایمان کے راستے پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم پہ راستے پر چلو، اللہ کے ولیوں کو مانو، اللہ کے صحابہ سے محبت کرو، تو آپ کی نماز بک جائے گی اور آپ کی بخشش و مغفرت بھی ہو جائے گی۔ یہ تو نماز ابلیس نے بھی کروڑوں اربوں خربوں برس پڑھی ہے، لیکن وہ اللہ کے ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ نہیں تو جنت میں مزہ کرتا تھا، کبھی اس باغ میں جاتا تھا، کبھی اس باغ میں جاتا تھا۔ ابلیس نے اتنے سجدے کیے کہ کہیں بھی زمین اور آسمان پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سجدے کی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، وہ نمازیں بہت پڑھی، لیکن نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کو پسند آئے، میرا ہمارا کعبہ شریف کی طرف ہو اور دل نبی محمد مصطفیٰ مدینے والے کی طرف ہو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نماز پڑھو، لیکن بچانا بھی سیکھو میرے دوستو۔ عالموں کے پاس جاؤ اور پوچھو الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے، قل اللہ پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نماز میں جو پڑھی جاتی ہے ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اٹھ بیٹھ کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں ابلیس نے اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی کہ زمین اور آسمان کی جگہ پر رائی کتنے باریک ہوتی ہے، اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس نے وہاں سجدہ نہیں کیا۔ آسمان کے سورج تو ظاہر کو روشن کیا، لیکن باطن کو روشن کرنے تک اس کی رسائی نہ تھی۔ اس لیے اپنے باطن کو صاف کرو، اپنے اندر سے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو عاشق رسول بناؤ، اپنے دل کو مدینہ بنا لو۔ کیوں کہ جب تک اپنے دل کو مدینہ نہیں بناؤ گے، جب تک اپنے دل کو عاشق رسول نہیں بناؤ گے تو دنیا کی ہی باتیں کرتے رہو گے، دنیا داری میں پڑے رہو گے، سکون آپ کو نہیں ملے گا، نہیں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں۔ آسمان کو سورج نے تو ظاہر کی روشن کیا، لیکن باطن کو روشن تب تک اس کی رسائی نہ تھی۔ لیکن قربان جاؤں میرے مدینے والے پر آپ نے لوگوں کے ظاہر کو بھی روشن کیا اور لوگوں کے باطن کو بھی سنوار دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دینے والے۔ ہم تو گناہگار ہیں، پھر بھی ہمارے دماغ چمکا رہا ہے،
ہم تو پورے دن گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ ارے باطن کو سنوار دیا، رہت کو خبر بنا دیا، بدھوں کو امام بنا دیا۔ ارے جنہوں نے سراج منیر کی روشنی کو محسوس کیا، جنہوں نے ظاہر اور باطن کی چمک حاصل کر لی، وہ تو رہتی دنیا تک یہ اعلان سنا دے گا، عقیدے بتائے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وَدَائِمًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ سِرَاجًا مُنِيرًا وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔